کی طرف دھکیل کر لے جائیں گے، سورج سوا نیزے پر ہوگا، نفس و نفسی کا عالم ہوگا۔ اس وقت انسان کو پوچھا جائے گا کہ میرے بندے بتا، میں نے تجھے جو زندگی دی تھی اس زندگی کا تو نے کیا استعمال کیا؟ تو نے اپنی زندگی میں نیکیاں کی، تو نے اپنی زندگی میں اعمال صالح کیے، تو نے زندگی میں مجھے راضی کیا یا نہیں کیا؟ میرے بندے آج تجھے پوری زندگی کا حساب دینا ہے۔ اس وقت انسان کیا حساب دے گا؟ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ہم حساب دینے کے لائق نہیں ہیں۔ ہم اپنے اعمال کو دیکھیں، اپنے اندر جھانک کر دیکھیں کہ ہم اللہ کی نافرمانی قدم قدم پر کرتے ہیں۔ ہمارا کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا کہ جب ہم اللہ کی نافرمانی نہ کرتے ہوں۔ ہمارے سامنے اذان دی جاتی ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، مؤذن پکار پکار کر کہتا ہے آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، اور ہم ایسے نکل جاتے ہیں کہ جیسے ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں، کہ جیسے ہمیں سنائی نہیں دیتا۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، کہ ہم اندھے ہو گئے ہیں، گنگے ہو گئے ہیں، بہرے ہو گئے ہیں کہ اللہ کی صدا ہمارے کانوں میں پڑ رہی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اپنی دکان میں مگن ہیں، ہم اپنے کاروبار میں مگن ہیں، ہم اپنی ملازمت میں مگن ہیں۔ ہم یہ اپنے عمل سے یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ میری نوکری بڑی ہے، میری دکان بڑی ہے، میرا کاروبار بڑا ہے، میری ذمہ داری بڑی ہے۔ ہم اپنے عمل سے ظاہر کر رہے ہیں، اپنی زبان سے تو نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن اپنے عمل سے یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ میرا جو کاروبار ہے، میری جو ذمہ داری ہے، میں اسے بڑا سمجھ رہا ہوں، اللہ کو بڑا نہیں سمجھ رہا ہوں۔ اس لیے فرمایا کہ فرشتوں کی اس شخص پر لعنت ہے، فرشتوں کی اس شخص پر لعنت ہے، اللہ کی لعنت ہے اس شخص پر کہ جو اذان کی آواز سنے اور مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہ جائے۔ اس سے بڑی بدبختی کی علامت ہمارے لیے کیا ہوگی کہ ایسا شخص بدبخت ہے، بدنصیب ہے یہ شخص کہ جو اذان کی آواز سنے اور مسجد میں نہ جائے۔ اور کل قیامت کے دن تجھے ساری زندگی کا حساب دینا ہے۔ اس وقت اللہ کے سامنے کیا منہ لے کر کھڑے ہوں گے؟ کیا اس وقت شرم نہیں آئے گی؟ آج ہم اگر کوئی غلطی کرتے ہیں، کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں، کوئی جرم کر بیٹھتے ہیں، اپنے آپ کو چھپاتے پھرتے ہیں کہ کہیں کسی کو پتہ نہ چل جائے۔ ایک غلطی کو لے کر ہم جو ہے ساری دنیا سے چھپتے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن جب اعمال کھولے جائیں گے، جب اعمال کھولے جائیں گے، اس کے اعمال کا دفتر اس کے سامنے ہوگا، ساری دنیا ہوگی۔ اس وقت جب تجھے حساب دینا پڑے گا، اپنی ایک ایک غلطی کا تجھے اقرار کرنا پڑے گا، اس وقت کی شرمندگی، وہ شرمندگی تجھے پتہ چلے گا کہ تو کیا کرتا تھا، تو گھوڑے پر سوار تھا یا گدھے پر سوار تھا۔ اس وقت انسان کو اپنی حقیقت معلوم ہوگی کہ میں کیا تھا۔ تو ساری زندگی کا حساب دینا ہے۔ اور پھر دوسرا، جوانی کا الگ سے حساب ہوگا کہ میرے بندے، میں نے تجھے جوانی دی تھی، تجھے زور دیا تھا، تیرے بازو میں زور تھا، تیرے جسم کے اندر جب تو جوان تھا تو ہر چیز کر سکتا تھا، تو نماز پڑھ سکتا تھا، تو ایک ایک گھنٹہ کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کر سکتا تھا۔ میرے بندے بتا، تو نے اپنی جوانی کہاں پر لگائی؟ تو نے اپنی جوانی کو گناہوں میں ضائع کیا یا نیکی میں لگایا؟ تو نے اعمال صالح کیے یا اعمال بد کیے؟ جوانی کا الگ سے حساب ہوگا، اس لیے کہ جب انسان جوان ہوتا ہے، جب آدمی جوان ہوتا ہے، اس کے بازو میں بھی زور ہوتا ہے، اس کی ٹانگوں میں بھی زور ہوتا ہے، وہ بالکل فٹ ہوتا ہے اور ہر کام کر سکتا ہے، وہ قرآن بھی پڑھ سکتا ہے، وہ نماز کے لیے کھڑے بھی ہو سکتا ہے، اگر اسے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ کھڑا رہنا پڑے وہ ہو سکتا ہے۔ لیکن جب بڑھاپا آتا ہے، کمر جھک جاتی ہے، ہاتھ پاؤں جواب دینا شروع ہو جاتے ہیں، ہاتھ کانپنا شروع ہو جاتے ہیں، ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتی ہیں، اس وقت انسان یہ سوچتا ہے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤں، میں 10 منٹ یا 15 منٹ یا آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ کھڑا رہنا چاہوں، لیکن وہ کھڑا نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کے اندر کمزوری آ جاتی ہے۔ بڑھاپے میں انسان وہ عمل نہیں کر سکتا ہے کہ جو عمل انسان جوانی میں کر سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جب کوئی جوان اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں،
تو اللہ رب العزت فرشتوں سے فخر کے طور پر فرماتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے کو کہ اس کے پاس سب کچھ ہے، میں نے اسے طاقت دی، میں نے اسے جوانی دی، اگر یہ چاہتا تو اپنی جوانی کو گناہوں میں لگا سکتا تھا، لیکن میرے ڈر اور میرے خوف کی وجہ سے یہ میرے سامنے سجدہ ریز ہو رہا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جوان کی توبہ اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسند ہے، جوان کی توبہ اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ رب العزت اس شخص سے بہت خوش ہوتے ہیں کہ جو بندہ جو جوانی کی حالت میں، شباب کی حالت میں گناہوں کو چھوڑ دے اور نیکی کی راہ اختیار کرے اور اللہ کی طرف لوٹ کر آئے، اللہ سے معافی مانگے، اللہ رب العزت اس جوان سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ اس لیے جوانی کا حساب الگ سے ہوگا، اس لیے ہمیں اللہ نے طاقت دی ہے، اللہ نے ہمیں صحت بخشی ہے، تندرستی بخشی ہے، تو ہم اس کی قدر کریں۔ صحت کی قدر و قیمت، تندرستی کی قدر و قیمت ہسپتالوں میں جو پڑے ہوئے ہیں ان سے جا کر پوچھو کہ صحت اور تندرستی یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہم اس نعمت کی قدر نہیں کر رہے ہیں، لیکن کل کو جب خدا نخواستہ اگر ہماری صحت بگڑ گئی اور ہم بیمار ہو گئے، اس وقت ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کتنی بڑی بڑی نعمتیں دی ہیں۔ اندھے سے جا کر پوچھو کہ آنکھوں کی بینائی کی کیا قیمت ہے، لنگڑے سے جا کر پوچھو کہ ٹانگوں کی کتنی بڑی نعمت ہے، اور جس کو سنائی نہیں دیتا اس سے جا کر پوچھو کہ کانوں کی قیمت کیا ہے، سننا کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہمیں اللہ نے اتنی بڑی بڑی نعمتیں دی ہیں، لیکن ہم ان نعمتوں کی قدر نہیں کرتے، اور ان نعمتوں کی ناقدری کی وجہ سے ہمارے اوپر عذاب آ رہے ہیں۔ لئن شکرتم لازیدنکم، میرے بندو اگر تم میری نعمتوں کی شکر گزاری کرو گے، لازیدنکم، میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر میری نعمتوں کی ناشکری کرو گے تو یاد رکھو کہ میرا عذاب بھی بڑا دردناک ہے، میرا عذاب بھی بڑا دردناک ہے۔ اس لیے اپنی جوانی کو ہم، جو اللہ نے جوانی دی ہے، اس جوانی کو ہم اللہ کی راہ میں لگائیں، اللہ کی اطاعت میں لگائیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنا کر اپنی زندگی کو ہم ایسا بنائیں کہ کل قیامت کے دن جب ہمیں کھڑا کیا جائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ہم حساب دینے کے لیے لائق نہیں ہیں، لیکن اگر ہمیں حساب دینا ہی پڑا تو ہم وہاں پر کیا حساب دیں گے؟ اپنی زندگی کو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے مزین کریں، اللہ کی اطاعت سے مزین کریں، اللہ کی بندگی سے مزین کریں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے مزین کریں، اللہ کے ذکر سے مزین کریں، کہ اگر ہم اپنی زندگی کو خوشگوار بنانا چاہتے ہیں، اپنے دل کو سکون پہنچانا چاہتے ہیں، تو ہمیں اللہ کی اطاعت کرنا پڑے گی، ہمیں اپنی زندگی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر لانا پڑے گا، پھر جا کر ہماری کامیابی ہوگی۔